ندیم بابر صاحب سے جو سعودی عرب میں اعلیٰ نوکری جو ہے وہ کرتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. انہیں اس لفظ نے اتنا متاثر کیا کہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان آ کے پاکستان کے لیے کچھ کریں. جو میرا جاب ہے وہ ڈائریکٹر لیول سے کہیں اوپر تھا. میری انہی خدمات کی اوپر مجھے کمپنی نے ایوارڈ سے نوازا اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرے حصے میں آیا. میرے پاس گاڑی تھی, لوگوں نے مشورہ دیا کہ چلو یار گاڑی ہے اوبر کریم چلا لو. اب بچوں کی روٹی اوبر کریم چلا کے پوری کرتا ہوں اور اب میری سی وی 8 صفحوں پہ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میری سی وی جہاں جاتی ہے وہ بندہ پریشان ہو جاتا کہتا کل اس نے میرا باس بن جانا ہے. تو اس لیے وہ سی وی بھی میری ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے. وہ ایوارڈ جس کو میں فخر محسوس کرتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں اور اپنے ملک کے لیے یہ میرا آنر ہے. ایک اتنی بڑی والا پوسٹ والا بندہ ایک ڈرائیور بنا ہوا ہے, یہ فائدہ ہوا. اب پاکستان فی الحال فار دا ٹائم بینگ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رہا جائے. آپ کو موقع ملتا ہے تو نکل جائیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد الحسن ابھی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. ناظرین, آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ندیم بابر صاحب سے جو سعودی عرب میں اعلیٰ نوکری جو ہے وہ کرتے تھے لیکن پاکستان واپس آئے. امید کی ایک ایسی کرن جاگی کہ عمران خان صاحب کی تقریر سے متاثر ہوتے ہیں. جو عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں لفظ بولتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. انہیں اس لفظ نے اتنا متاثر کیا کہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان آ کے پاکستان کے لیے کچھ کریں. پاکستان واپس آئے اور آج یہ اوبر پہ گاڑی چلانے پہ جو ہے وہ آمادہ ہو گئے اور مجبوریاں کچھ اتنی بڑھ گئیں کہ اوبر پہ گاڑی چلا رہے ہیں. سعودی عرب میں ایک اعلیٰ نوکری کرنے کے بعد اور آپ پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں ایوارڈز سعودیہ نے دیے, تو ایسی کیا وجہ کیا بنی, کیا ہوا کیا کہ آپ پاکستان واپس آ گئے؟ میں نے 99 میں سعودی عربیہ گیا اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نا مجھے ایئرپورٹ میں جاب مل گئی ایویشن میں, ریفیولنگ ایئر کرافٹ اینڈ فیول کوالٹی کنٹرول. بہرحال میں جب اندر گیا تو میں گھبرا گیا ایک دم سے کہ یار یہ تو میں جو سمجھ رہا تھا اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اینی ہاؤ ان شارٹ یہ ہوا کہ میں نے اس کو چیلنج لیا اور اس چیلنج کو لے کے آگے بڑھا اور ٹرینی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سفر طے کروایا کہ جو کوئی بندہ بھی ڈریم کرتا ہے. ایون کہ آپ پاکستان میں رہ کے اس لیول سے ایک ایسے لیول میں کہ جہاں پہ آپ نے کمپنی کو 3 اسٹیشن آنر کر دیے ہوں. جدہ سے میری جو بگننگ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا, وہی ایک اکیلا اسٹیشن تھا. مدینہ منورہ اسٹیشن میرے آنر پہ ہے الحمدللہ. 24 آور میں نے ساری ٹیم کے ساتھ کام کیا 8 ماہ کے لیے اور پوری ٹیم کو ٹرین کیا اور اس وقت انڈیپینڈنٹلی وہ سب کام کر رہے ہیں. جو میرا جاب ہے وہ ڈائریکٹر لیول سے کہیں اوپر تھا الحمدللہ. تو میری انہی خدمات کی اوپر مجھے کمپنی نے ایوارڈ سے نوازا اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرے حصے میں آیا. کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو ایوارڈ ملتے ہیں مرنے کے بعد, تو میرے جیتے جی مجھے ایوارڈ ملا تو جو میرے لیے ایک آنر ہے, بہت بڑا آنر ہے. یہ میرے لیے ابھی یہ ردی ہی بنی ہوئی ہے. یہ سی وی جو ہے میری اوور کوالیفائی ہو گئی ہے پاکستان میں. سر اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ڈگریز جو ہوتی ہیں وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتی ہیں جو کہ پڑھی رہتی ہیں. آپ کی جو کردار ہے, آپ کا عملی نمونہ جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ یار آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اپریشیٹو. اس لیے کہ میں جب لوگوں کا انٹرویو کرتا تھا تو میرے سامنے جب لوگ ڈگریز لاتے تھے, دیکھنے کے بعد میں ان کو ان کے ہاتھ میں دیتا تھا اور ساتھ میں ایک لفظ کہتا تھا کہ اپنے پیرنٹس کا شکر ادا کیجئے گا کہ انہوں نے آپ کو اس قابل کیا, آپ نے ڈگری کی. اب بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مین چیز تو یہ ہے, جیسے کاغذ کا ٹکڑا آپ نے کہا, نارملی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ ایک دروازہ ہے. آپ نے کہیں بھی جانا تو یہ دروازہ تو یوز کرنا ہی کرنا, یہ ایک کرائٹیریا ہے, اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. تو جب میری سی وی بنی, اب میری سی وی 8 صفحوں پہ ہے, 8 پیجز پہ سی وی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میری سی وی جہاں جاتی ہے وہ بندہ پریشان ہو جاتا کہتا کل اس نے میرا باس بن جانا ہے. تو اس لیے وہ سی وی بھی میری ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ڈاکومنٹس کی وہ نہیں ہوتی, ڈاکومنٹس جو ہوتا ہے وہ بڑا ویلڈ ہوتا ہے. اب میری چونکہ جاب اس طرح کی تھی کہ میں ہر سال پروڈیوس کرتا تھا لوگ اسی فیلڈ کے, میری ڈیوٹی تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ
کیوں نہ میں اپنے ملک کے لیے پروڈیوس کروں, میرے ملک سے لوگ باہر جائیں یا ایک نئی راہیں پیدا ہوں. اور جب اس نے فائنل میں نے اس دن کر لیا کہ جب اگلے نے پوچھا کہ کیا آپ اڈے دو گے, تو اس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. تو وہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو تھا نا, وہ اس نے نوٹ لگا دی کہ ہیں. پھر دل میں یہ خیال آیا کہ تبدیلی آنے والی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس تبدیلی کا حصہ نہیں بنوں گا تو بڑی اپنے ضمیر کو ملامت رہے گی. فائدہ کیا ہوا یہ سب کرنے کے بعد آپ کو؟ فائدہ تو آپ کے سامنے ہے. فائدہ یہ ہوا کہ ایک اتنی بڑی والا پوسٹ والا بندہ ایک ڈرائیور بنا ہوا ہے, یہ فائدہ ہوا. اب پاکستانیوں کے ساتھ, اوورسیز کے ساتھ سب سے بڑا کام ڈلتا ہے زمینوں کے فراڈ کا. وہ بھی بڑی تگڑا فراڈ ہو گیا. پیسے میرے پاس بڑے تگڑے پیسے تھے, ختم ہو گئے. پھر میں نے ریسٹورنٹ کیے, ڈاکٹر ریسٹورنٹ کے نام پہ سارا پورا علامہ اقبال ٹاؤن جانتا ہے کہ میرے 3 ریسٹورنٹ تھے. تو یہ لوگ ریسٹورنٹ والے جو عملہ ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, یہ مجھے بعد میں پتہ لگا. تو انہوں نے بھی مجھے بڑا وہ کیا, اور بہت سارے میرے ساتھ اسی لیول میں بس نیچے ہی رہا. اور پھر کووڈ آ گیا, اس کی وجہ سے ریسٹورنٹ بھی بند ہو گئے. تو بس مجبوراً پھر اب کچھ نہیں ہے, مرتا کیا نہ کرتا. میرے پاس گاڑی تھی, لوگوں نے مشورہ دیا کہ چلو یار گاڑی ہے, اوبر کریم چلا لو. اب بچوں کی روٹی اوبر کریم چلا کے پوری کرتا ہوں. میں یوتھ کو, نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اپنے ملک سے محبت, اپنے اداروں سے محبت ہمارا اولین فرض ہے. آپ کو کرنا ہے, مجھے کرنا ہے, کیونکہ یہ ہیں تو ہم ہیں. اب دوسرا میسج یہ ہے کہ عقل استعمال ضرور کریں, جذبات میں نہ آئیں. میرا ذہن یہ ہے کہ یہ پولیٹیشین جو ہوتے ہیں یہ صرف مداری ہیں. یہ ڈگڈگی بجا کے ہمیں اکٹھا کر لیتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو پلیز خدارا اپنی سوچ سمجھ عقل استعمال کریں. اب پاکستان فی الحال فار دا ٹائم بینگ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رہا جائے. آپ کو موقع ملتا ہے تو نکل جائیں. میں پاکستان سے باہر رہ کے بھی خدمت کر سکتا تھا, مجھے کرنی چاہیے تھی. میں اس کو اپنی غلطی مانتا ہوں, لیکن اس شعر پہ اختتام کروں گا کہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نا امید ہو گئے تو کفر ہو جائے گا. کہ فضا سے ابر برسنے لگا شراروں کا, مگر رواں ہی رہا کارواں بہاروں کا. دیکھیں نا جی, ابھی آگے برس رہی ہے نا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. فضا سے ابر برسنے لگا شراروں کا, مگر رواں ہی رہا کارواں بہاروں کا. رکے ہوئے ہیں جو دریا انہیں رکا نہ سمجھ, کلیجہ کاٹ کے نکلیں گے کوہساروں کا. کیا بات ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا ندیم بابر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سنی, کس طرح سعودی عرب میں ایک اعلیٰ نوکری کرنے والا انسان جب پاکستان واپس آتا ہے تو کس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے, اور اب یہ اوبر چلانے پہ مجبور کس طرح ہوئے. تمام تر داستان ان کی آپ نے سنی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے نیوز الرٹ. اللہ نگہبان.